ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں چنار نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شہید ناظم جوکھیوں کے وکیل، جو کہ ساتھ ہی ساتھ اس کیس میں گواہ بھی ہیں، جناب اظہر جنیجو صاحب کے ساتھ۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ شہید ناظم جوکھیوں کا یہ کیس کتنا مضبوط ہے اور اس میں اب تک کیا جو ہیں وہ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اظہر صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے شہید ناظم جوکھیوں کا کیس کتنا مضبوط ہے، اس میں کیا نئی پیش رفت ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ابھی ہمارے جانب سے ایک نئی جی آئی ٹی تشکیل کی گئی ہے اور ہم نے درخواست دی تھی، تو اس میں نئی افسران آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی نئے سرے سے جو ہے تفتیشی ٹیم جو ہے وہ پیر کے دن سے جو اپنا کام اسٹارٹ کرے گی نئے سرے سے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ جب شہید ناظم الدین جوکھیوں کی ایف آئی آر ہوئی تھی تو وہ بھی اس میں بھی ایسے کاٹی گئی تھی جس سے قاتلوں کو جو ہے وہ کیسے بچا سکتے قانونی طرح، وہ اس طرح بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب ایف آئی آر ہو گئی اور ہم نے جب دھرنا دیا شہید ناظم الدین جوکھیوں کے تدفین کے بعد، تو جب ساری دنیا سندھ سے لے کر پاکستان سے لے کر تمام دنیا کے لوگوں نے جو ہے ہمارا ساتھ دیا، تو اس کے بعد جو ہے ہماری سب سے پہلے یہ تھی کہ جو ایف آئی آر کٹی گئی ہے اس میں جو مین قاتل تھا جام اویس گورام بجار اور ان کے علاوہ نیاز سالہ، ان کی گرفتاری کا ہم نے مطالبہ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ دھرنے کے دوران بہت سارے ہمارے اوپر پریشر بھی ڈالا گیا اور اس کے علاوہ دھمکیاں بھی ملی، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے ٹھان لیا تھا کہ جب تک جو ہے شہید ناظم جوکھیوں کا جو قاتل ہے جام اویس گورام، جو کہ سٹنگ ایم پی اے ہے پیپلز پارٹی کا، جب تک اس کی گرفتاری پہ عمل نہیں آتی تب تک ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مجبوراً ہو کر جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ دھرنے کو جو ہے ختم کریں۔ ہم نے کہا ہم ملتوی نہیں کریں گے، اور جب تک گرفتاری عمل میں نہیں آتی یہ سلسلہ اگر ایک ہفتہ رہتا ہے اور 10 دن رہتے ہیں یا چاہے 1 مہینہ رہ جائے گا، ہم یہاں پہ روڈ سے نہیں اٹھیں گے۔ تو مجبوراً جو پیپلز پارٹی کی قیادت تھی انہوں نے وہ آئی وہاں پہ، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ کے ادارے آئے اور انہوں نے جو ہے یقین دہانی کروائی، اور جب انہوں نے گرفتاری جب ان کی ہوئی قاتل کی، تو رات کے 2 بجے جو ہے ہم نے دھرنا ختم کیا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کیس میں جو مزید آمد و رفت ہوئی۔ اس کے بعد جب ان کا ریمانڈ لیا گیا تو سب سے پہلے جو ہے 3 دن کا ریمانڈ دیا گیا، تو جب ہماری یہ اسٹرگل تھی، جدوجہد تھی کہ شہید ناظم الدین جوکھیوں کے قتل میں جتنے بھی انوالو ہیں لوگ، جو لے کر جانے والے، جو دھمکیاں دینے والے، جو سہولت کار، ان سب کو اس کیس میں بطور ملزمان شامل کیا جائے۔ پھر میرے بھائی وکیل شاہ محمد زمان جنیجو اور میری جانب سے جو ہماری ٹیم تھی، جس میں ملیر بار کی جو ٹیم تھی، اشرف سمو صاحب تھا، یا ہمارا جنرل سیکریٹری ریاض بٹی اور دیگر جو جتنے وکلا دوست تھے، ان کی جدوجہد کے بعد ہم نے جو ہے بر وقت 161 کے جو ہے بیانات قلم ڈیٹیل میں جو ہے 161 کے بیانات قلم بند کروائے، اور اس کے علاوہ موقع معائنہ کروایا، کیونکہ جو شہید ناظم الدین جوکھیوں کی جو ایف آئی آر کا جو جائے وقوع دکھایا گیا تھا وہ جام ہاؤس کے باہر کا تھا، مگر چیپا ایمبولنس والوں کی جانب سے اور ہمیں جو مدعی تھا افضل جوکھیوں، جنہوں نے کہا کہ میں نے بتایا تھا کہ ان کا شہید ناظم الدین جوکھیوں کو جو قتل کیا گیا یا جو تشدد کیا وہ جام ہاؤس کے اندر کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے موقع معائنہ کروانا تھا، وہ ہم نے جا کر وہاں پہ موقع معائنہ کروایا، اور اس کے علاوہ ویڈیوز جو ہے ان کی ریکارڈنگ کی، ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے بعد وہاں موقع معائنہ بنا گیا، اس میں بھی میں بطور جو ہے گواہ ہوں موقع معائنہ کا، اور وہ تمام ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہماری جانب سے دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب دوسرا ریمانڈ لایا گیا تو اس میں تمام ملزمان جو بقائے 11 ملزمان تھے، 2 غیر ملکی جو جس کی ابھی تک نام کی شناخت نہیں ہو سکی، ان کے نام شامل کیے، اور 5 گارڈ جو 2 تو گرفتار ہیں، میر علی اور حیدر علی، باقی جو نامعلوم 5 جو گارڈ ہیں ان کے بھی نام شامل کیے گئے۔
اس کے بعد جو ہے پہلے جو اس کی انویسٹیگیشن تھی وہ SIO انصاری صاحب تھا میمن گوٹ کا، ان کے پاس تھی. اس کے بعد جو ہے پھر پولیس کے بالا افسران نے SSP عرفان بہادر کی ہیڈ ان کو مقرر کیا گیا تھا اور ایک نئی ٹیم مقرر کی گئی تھی انویسٹیگیشن کے لیے. پھر انہوں نے کام شروع کیا. پھر جب ہم نے دیکھا کہ یہ مسلسل جو بھی ٹیم تھی وہ ان وڈیروں کو اور ان سرداروں کی سپورٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے دوران جو ہے کسٹڈی پولیس کسٹڈی انہوں نے جو مین ملزم تھا، گرفتار ملزم تھا جامع اویس بجار گورام MPA، ان سے نہ ان غیر ملکیوں کے نام پوچھ سکے، اور نہ جو 5 گارڈ ہے، لازماً میرا کوئی گارڈ ہوگا تو اس کا نام کا اور مجھے تو پتہ ہوگا، تو نہ ہی ان کے وہ نام ان سے پوچھ کر وہ کیس میں شامل کیے. تو اس کے علاوہ انہوں نے کوئی مین جو اکیوز ہے نیاز صلاح، ان کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اور اس کے بعد جو ہے ایک ریڈ اور کیا گیا تھا جس میں پولیس والوں کو بلایا گیا تھا. یہ ایجنسیوں کے وفاقی ایجنسیوں کی جانب سے تھا، مگر اس میں جامع ہاؤس پہ، جس میں مزید 3 جو ملزمان تھے جو پہلے FIR میں شامل نہیں تھے، مگر جو ہم نے 161 کے جو بیانات تھے یا جو مدعی نے کروائے یا ہم گواہوں نے کروائے تھے، اس کو نظر رکھتے ہوئے جو نام شامل کیے گئے تھے، ان میں سے 3 کو اریسٹ کیا گیا تھا. وہ جامع ہاؤس سے ہی اریسٹ ہوئے تھے، جس میں جمال واحد تھا جو پہلے جنہوں نے دھمکیاں دی تھی، ایک معراج تھا جنہوں نے بلا کر اور بتایا تھا کہ بھائی آپ کے بھائی کو جو ہے جامع اویس گورام نے اور گارڈوں نے اور دیگر نے کے تشدد سے قتل ہو گیا ہے، تو وہ تھا. اور اس کے علاوہ ایک تیسرا تھا رزاق، جو بھی شامل تھا دھمکیوں میں شیر ناظم الدین کو کی، جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی تھی اربوں کی. سب سے پہلے اس میں وہ تھا ریڈ کروانے کے چکر میں. اب آتے ہیں اس کے بعد جو ہے کیس کو جو ہے جب ہم نے کہا کہ بھائی ریکوری کی جائے شہید ناظم، اور ہماری ہر ریمانڈ میں جو ہے زمان جو اس وکیل ہے میرا بھائی چھوٹا بھائی ایڈوکیٹ شاہ زمان، ان کا اور ہمارا یہی تھا کورٹ کو کہ جو موبائل فون ہے شہید ناظم الدین جوکیوں کی، وہ جو ہے ریکوری کی جائے. پھر اس میں کیس کے دوران ریمانڈ جو ہے انہوں نے اپنا وکیل کھڑا کیا، وزیر امن کھوسا اور ان کی ٹیم، جنہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جو اس کیس کا گواہ بنا ہے وکیل مظہر جنیجو، وہ کیس میں وکالت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے قانون کے طور پر. تو لازماً اس کیس میں میرے وکالت نامے کے ساتھ 50 ملیل کے جو ہے وکلاء کی دستخط تھی، اور شاہ زمان جنید بھائی جو ہے وہ بھی اس کو، تو میں نے وہ ساری جو اپنی وہ وکالت والے پیشے والی جتنی بھی ذمہ داری ہو وہ زمان بھائی کو دے دی کہ اس کیس کو آپ ہینڈل کریں، اور لازماً میں تو پیچھے رہوں گا آپ کے ساتھ ہی بیک میں. اس کے بعد انہوں نے پہلے پریشر یہ ہم نے جب ڈیولپمنٹ کیا کہ ابھی تک شہید ناظم کی جو مضبوط جو ایویڈنس ہے وہ موبائل تھی، وہ ابھی تک ریکور نہیں کی یہ وہ. اور اس کے بعد جب جو شہید ناظم الدین کے قتل کیس میں جو وہاں پہ مقرر ہے کا SHO خالد عباسی صاحب، ان پہ ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ جو واقعہ ہوا ہے قتل کا، اس کے بعد جو ہے جو جامع ہاؤس کے جتنے جو انوالو تھے اس کیس کے، وہ اس کے رابطے میں ہیں. اور اس کے بعد میرا جو نام ہے جو پکڑا گیا ہے، انہوں نے اطلاع دی تھی چیپا ایمبولنس والوں کو اور SHO کو، بقول FIR میں وہ نامینیٹڈ ہے. تو جب ٹیپا والے آئے تو انہوں نے جو ہے لاش اندر سے وصول کی تھی جامع ہاؤس سے، اور انہوں نے اپنے جو سوشل میڈیا پہ ان کی جو بنی ہوئی ہے ٹیپا والوں کی، یہاں جو وہ شیئر کرتے ہیں اپنی اپڈیٹ، اس میں وہ کلیئر لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم نے شہید ناظم الدین جوکیوں کی جتنی تھی جو انہوں نے مجھے سینڈ کی تھی موبائل یا جو میسیجز تھے، تو وہ بھی ہم نے جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر کو دیے فارنزک کے لیے.
تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے جو قاتل ہے شہید ناظم الدین جوکیوں کو، اس کو بھی جو ہے مہمانوں کی طرح لے کر آ رہے تھے کورٹ میں بغیر ہتھ کڑی کے، یہ وہ جب ہم نے وہاں پہ ہلا ہنگامہ کیا تو پھر بعد میں جو ہے ان کو ہتھ کڑیاں لگائی گئی تھی، تو ہمیں پھر بھی ان کے اوپر یقین ہٹ گیا جو ہے ان کو بچانے کے، تو مجبوراً ہم نے جو ہے درخواست منہ کی افضل جوکیوں کے کی طرف سے، جو ڈرافٹنگ میرے بھائی نے کی تھی شاہ اعظم آنجو نے، جو کے بعد جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے ملاقات کی، اے آئی جی سے ملاقات کی، ڈی آئی جی سے ملاقات کی، اور ہم اس جی آئی ٹی میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب جب قاتلوں نے دیکھا کہ بھائی جو ہے ایک مضبوط آفیسر جو نہ جھکنے والے ہیں، ان کی جی آئی ٹی ٹیم بنی ہے، تو انہوں نے جا کر ہائی کورٹ آف سندھ بلوچستان سے جو ہے ضمانت لیے، اور کچھ نے یہاں سے ہائی کورٹ آف، جس میں سلیم سالار جس کی 22 تاریخ کو ملیر کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اس نے لیے، ایک دو اور نے لی تھی مگر وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد جو کیس کے متعلق، تو اس کے بعد ہماری پوری کوشش تھی کہ اس کو ہم دہشت گردی کے دفعات میں لے کر جائیں، مگر جو ہے اس میں یہ تھا کہ مرڈر جو تھا وہ ایک چودیوار کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جو دہشت گردی کے دفعات تھے اس کے بعد بھی ہم جو ہے وہ درخواست موو کی تھی، اور جو بی زمان بھائی نے وہ اس پہ آرگومنٹ کیے، دوستوں نے، دوسرے وکلا دوستوں نے اس پہ بھی آرگومنٹ کیے تھے، اور اس کے علاوہ ابھی تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے پروسیس میں ہے، ابھی تک اس کیس کے میں انٹیریم چالان بھی پیش نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ جو ہے جب ریمانڈ کا ٹائم پورا ہوا، کیونکہ یہاں پہ جو جوڈیشل سیشن مجسٹریٹ جو ٹرائل ہوتا ہے اس کو 15 دن کا پاورس ہوتی ہے ریمانڈ کی، اور 14 دن، ٹھیک ہے، تو اس میں تو 15 دن ہو گئے تھے، تو جو نیا آفیسر تھا یا جو سرکاری آفیسر تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کو جو ہے جیل کسٹڈی کیا جائے، کیونکہ قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا مزید ریمانڈ کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے 164 کا بیان ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے اشتناک پریڈ ہوئی جو گرفتار ملزمان تھے۔ اب اس وقت اس کیس میں ہمارے ساتھ جو ہے سندھ لیگل ایڈ کمیٹی ہے ایک وکلا کی بنی ہوئی، اس کا وکیل ہے محمد خان شیخ، جو کہ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ اس کیس میں ان ہوا بغیر پاورس کے، جو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، پھر انہوں نے جا کر جو ہے ہمیں اور اس کے علاوہ مدعی جو ہے افضل جوکیو جو ہے اس کیس کا ہے، اس کو کہا کہ بھائی یہ کیس جو ہے شاہ زمان اور مظہر کی جگہ ہمیں ہماری کمیٹی کو دیا جائے، ہم اچھی طرح سے کیس لڑیں گے، یہ کریں گے۔ تو افضل جوکیو نے کہا کہ بھائی یہ مظہر جنید جو وکیل جو ہے وہ میرے شہید بھائی کا وکیل ہے، اور انہوں نے ان کو مقرر کیا ہے، ہم اس کو ہٹائیں گے نہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے آ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کر، جیسے تمام وکلا ملیر بار کے اعتماد کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، باقی ہم ان سے پاور لے کر ہم آپ کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہی اتنا سنگین ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، جو کہ ان کو چیز یہ گوارا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ ایشو مسلسل جو ہے سوشل میڈیا پہ رہا، جب انہوں نے 164 کا بیان دیا تو جو مدعی کو تو ایز اے وٹنس تھا تو میں اندر نہیں گیا، نہیں جا سکتا قانونی طرح، ٹھیک ہے، تو اس 164 کے جو تحریر کروانا تھا تو اس میں میرا بھائی جو ایڈوکیٹ ہے شاہ محمد زمان جنیجو اور وہ محمد خان شیخ گیا ہوا تھا۔ تو جو افضل نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، انہوں نے ساری اپنی 3 پیجز پہ ساری حقیقت جو تھی وہ انہوں نے بتائی ہے، اور فائنل میں انہوں نے جو کہا کہ بھائی جو کہ میرا جو ہے جو اس کیس میں جو جس نے بلایا جامع عبد الکریم ایم اے نے، وہ انہوں نے مجھے ساکھ دی ہے کہ بھائی جو قتل
जब हुआ या जिससे तशद्दुद से कत्ल हुआ था शहीद नाज़िम दीन, जो कि उस टाइम में नहीं था। और जो है तो ये बात जो है उस वकील जो दूसरा था सिंध लीगल एड कमेटी का मोहम्मद खान शेख, इसको नागवारा लगी और वहाँ से उठकर उन्होंने सोशल मीडिया पे एक जो है झूठी प्रोपेगंडा, मैं तो ऐसे समझाऊँ शायद उनको वकालत के बारे में या तो मालूम नहीं है या तो उसको वकालत आती नहीं है, ठीक है। उन्होंने बर्पा कर दिया कि भाई शहीद नाज़िम दीन जोखियों का भाई जो है अफजल बिक गया, उनका वकील बिक गए, जो है केस कमज़ोर हो गया, केस ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, समझे। और इन्होंने जो जितनी भी हमारी स्ट्रगल थी, सारी सिंध की स्ट्रगल थी, सारे मुल्क के लोगों की, सोशल वर्करों की, इन्होंने रायगान कर दी, ये कर दी, तो हम खामोश रहे, हम उस चीज़ को देखते रहे, क्योंकि ये कोई आम इशू नहीं है। हमने ये सोचा कि जो हमारे साथ खड़े हुए वकील, उनमें सच्चे कौन है, और हमारे ऐसा ना हो कि आगे चल के वो ही हमारा सौदा कर दे। तो हम खामोश रहे और उनको निर्वार किया। जब वो निर्वार होकर आ गए तो अभी तो सोशल मीडिया पे जो है मैंने एक मैसेज छोड़ा कि वो फेसबुक की जो वकला है वो कहाँ पर है, ठीक है। वो 22 तारीख जो है बेल लगी हुई है, तो आप आ जाए और केस को हैंडल करें, हमें भी पता चले कि आप जो है कितने वो प्रोफेशन से सच्चे हो या आप कितने खिदमत गुजार हो, क्योंकि ये मामलात जो है मामूली मामला नहीं है, इसमें रिस्क भी है, इसमें हमारी मशहूरी नहीं हो रही, बल्कि हम ऐसा समझ ले कि अपने लिए मौत ख़रीद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर आ रहा था, अभी भी आ रहा है कि भाई इस केस से हट जाओ, मगर दुनिया को पता है। और ये स्ट्रगल हम आज कल से नहीं कर रहे, तकरीबन 3 साल से हमारी ये जदोजहद है। और सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी दिखा दी जा रही है, कोई लाकअप में, ये मेरे ही फेसबुक पे से ली हुई है, उनकी वीडियो जो भी है। ये वो मसला था कि हमने 865 लोगों का एक केस दाखिल किया था कि पाकिस्तान स्टील मिल को जो वफाक को और मुल्की मफादात को जो ज़मीन दी गई है मकामी लोगों ने, तो पाकिस्तान स्टील मिल तो खसारे में चली गई है। और लैंड माफिया जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है, जो अभी तक लैंड माफिया की एक वो टीम बन गई है, वो नाजायज़ उस पर कब्ज़ा कर रही है। हमें जो है वो ज़मीन जो लवाकिन है उनको वापस दी जाए, जो हमने आर्डर जीता था। और उसके बाद जो है हमारे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज हुए और जेल भी हम गए, तशद्दुद भी हुआ, रेंजर्स का अटैक भी हुआ, उसके बाद बहुत सारे मसाइल भी हुए, मगर फिर भी हम डट के रहे। और इंशाल्लाह ताला इस केस में जो है हम डटे रहे और इंशाल्लाह ताला कातिलों को सज़ा दिलाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस केस के वकील जो है मिस्टर शाहज़मान जुनेजो, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहज़मान साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो है शहीद नाज़िम जोखी का केस कितना मजबूत है और ये आगे किस तरफ जा रहा है? सर, मेन चीज़ है कि केस जो प्रोसीडिंग्स है वो ऑलरेडी आप मीडिया में देख रहे हैं और सीक्वेंस के साथ उसकी सारी तफसील जो है मीडिया में चलती है हर पेशी के बाद। अब अगर जिसमें एक नया मोड़ आ गया है कि भाई शहीद नाज़िम जोखियों के जो भाई है मुद्दई अफजल जोखियों ने 164 का बयान दिया है, जिसमें उन्होंने जो MNA अब्दुल करीम है, जाम अब्दुल करीम बिजार, उसको इस केस से यानी कि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो ये केस है उससे विड्रॉ कर लिया है। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि जिस पे पूरी सिंध में और ख़ास करके सोशल मीडिया पे ये बात कही जाती है कि जाम अब्दुल करीम जोखियों का नाम इस केस से निकल गया है, तो कानूनी तौर पे एक नाम निकलने का तरीक़ेकार होता है। मैंने सोशल मीडिया पे प्लस मुख्तलिफ़ चैनलों पे बहुत बड़े बड़े हमारे वकील जो हैं वो बैठे हुए थे, जो इस चीज़ पे तबसरा कर रहे थे, मगर कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं था, या तो उनकी काबिलियत नहीं थी कि उनको पता ही नहीं है कानून का, और आकर कुर्सी पे आकर बैठ जाते हैं, इंटरव्यू देना शुरू कर जाते हैं। कोई भी कानून में, जो पाकिस्तान का कानून है, उसमें डायरेक्ट किसी की स्टेटमेंट से नाम नहीं निकल जाता केस से। उसका बाकायदा एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि अगर किसी बंदे का नाम किसी भी FIR में आ जाता है और उस नाम के निकालने का जो तरीक़ेकार है वो चालान जो एक आपकी जो
یعنی کہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے جس کو ہم چالان کہتے ہیں. اب چالان میں بھی ظاہری بات ہے ایک انٹیریم چالان ہوتا ہے, کیونکہ قانون میں یہ ہے کہ 14 دن جیسے ریمانڈ کا ٹائم ہے, اسی طرح ہی چالان سبمیشن آف جو چالان ہے اس کا ٹائم بھی 14 دن ہے. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ فردر ٹائم بھی قانون میں دیا جاتا ہے, مگر اس کے لیے پرمیشن لی جاتی ہے میجسٹریٹ سے, کہ ان سے فردر پرمیشن لی جاتی ہے کہ سر ہمیں اتنا ٹائم دیا جائے, ہم چالان سبمٹ کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد نام نکالنے کے لیے ڈائریکٹ نام کوئی بھی کیس سے نہیں نکل سکتا, پہلے انٹیریم چالان جمع ہوگا. انٹیریم چالان جمع ہونے میں یعنی کہ جب بھی اس میں آئی او کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کیس میں یعنی کہ انوالو نہیں ہے, تو ایک چالان کا جو کالم 2 ہوتا ہے وہ اسی میں ہی نام شامل کر کے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو بندہ ہے اس کے خلاف ہمیں شاہدی نہیں ملی, یا یہ جو بندہ ہے ان کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر میجسٹریٹ جو ہے اپنا جوڈیشل مائنڈ دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ آیا قانون کے میں یہ ہے کہ یہ جو ان کے خلاف شاہدی نہیں آئی یا جو بھی مسئلہ ہے تو اس کا نام خارج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس میں جب یہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ باقاعدہ آرڈر ہوتا ہے, اور وہ سمپل جو ڈومین ہے وہ میجسٹریٹ کی ہے کہ آیا وہ نام رہنے دیتا ہے, آیا وہ نام کیس سے نکال لیتا ہے. تب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے کا نام کیس سے نکل گیا ہے. مگر ابھی ادھر خالی اسٹیٹمنٹ ہوئی, اور ہمارے جو وکیل صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سندھ کے جو ہیں وکیل ہیں, تو انہوں نے باہر نکلتے ہی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ بھائی کیس کا بیڑا غرق ہو گیا, کیس ختم ہو گیا, اب کچھ نہیں ہونا اس کیس میں, اس جو شہید کا خون ہے وہ رائگان چلا گیا ہے. تو یہ جو ہے ساری چیزیں ایک پروپیگنڈا ہے. ابھی بھی کیس میں جو ایم این اے صاحب جام عبد الکریم بجار ہے اس کا نام ہے, اور وہ کیس سے نکل سکتا ہے اس صورت میں جب انٹیریم چالان آئے گا, کالم 2 میں نام اگر وہ رکھ کر آتے ہیں انویسٹیگیشن والے, تو ہی اس کے بعد جب میجسٹریٹ کا آرڈر ہوگا تبھی وہ نام نکل سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 164 کا بیان دیا ہے تو اس میں بھی واقعات انہوں نے سارے بتائے ہیں جو شروع میں سوشل میڈیا پہ آن دا ریکارڈ ہیں یا ایف آئی آر ہیں یا بیان ہیں. انہوں نے پورا وہی بتایا واقعہ کہ کس طرح ہوا مسئلہ, اور آخر میں جو 2 لائنیں ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ایم این اے جام عبد الکریم بجار ہے انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے. ہم کہتے ہیں ساکھ, جو سندھی میں ساکھ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے قرآن پہ ایک خلف نامہ دیا جاتا ہے کہ بھائی میں آپ کے بھائی کے قتل میں انوالو نہیں ہوں, اور اس کے علاوہ نہ ہی مجھے علم تھا اس چیز کا, نہ ہی اس کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ ہے, اور کبھی بھی کسی بھی ٹائم میرے اوپر یہ چیز ثابت ہوتی ہے تو میں آپ کے آگے یعنی کہ پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. ہم سندھی میں ساکھ اس چیز کو بولتے ہیں. تو اس وجہ سے میڈیا میں بہت سی چیزیں اور سوشل میڈیا پہ بہت سی پروپیگنڈا شروع ہو گئی. تو ابھی جو کیس کا اسٹیٹس ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ہیئرنگ ہوئی تھی اور یہ جو پروپیگنڈا شروع ہوا تھا اس میں ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا تھا. نظر انداز کس چیز کو کیا گیا تھا کہ اس میں جو نئی ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو تشکیل دی گئی ہے اس میں جو افسران ہیں وہ نام مدعی اور ہم وکلا اور پلس جو سوشل میڈیا پہ جو دوست ہیں جو اس معاملے کو اٹھا رہے تھے انہوں نے ہی نام تجویز کیے تھے کہ سندھ کے اندر یہ نام جو ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک معتبر جانے جاتے ہیں, اور ان کی جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ سچائی اور اصل حقائق پر منحصر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں نہ افسران بالا کے پریشر میں آ سکتے ہیں بندے, نہ ہی کسی سیاسی دباؤ جو ہے اس میں آ سکتے ہیں. تو ایسے بندوں کی ٹیم انویسٹیگیشن کے لیے ہم نے اپروو کرائی اپنی کوششوں سے, اور وہ انویسٹیگیشن کرے گی اب زیرو سے اسٹارٹ کرے گی. تو اس میں کافی سارے جو ایویڈنس ہیں جو ابھی تک ہو سکتا ہے کہ سامنے نہ آئے ہوں اور وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں جو کرنا چاہیے کہ جو انٹیریم چالان ہوتا ہے وہ اس میں پوری پروگریس ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن ابھی تک کیا کیا ہوئی ہے, کیا کیا نہیں ہوا, تو وہ سارا ایک اس میں کمپائل کر کے وہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. باقی رہی بات کہ 780 ہے
جس پہ اور بھی یعنی کہ کافی شور ہے کہ آپ نے 780 کی اپلیکیشن جب دی تھی تو واپس کیوں لی. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ داخل کی تھی. اب اسٹیٹمنٹ کی ایک قانونی کوئی حیثیت نہیں رہتی, یعنی کہ اسٹیٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کچھ بات کورٹ کے سامنے بولتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں زبانی, وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. ان ریٹن فارم اپلیکیشن دی جاتی ہے, اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. قانون میں ایک ہے سیکشن 190 CRPC. اب اس کے مطابق میجسٹریٹ کو یہ پاور ہوتا ہے کہ آیا کسی بھی جو جرم ہے اس پہ وہ کاگننس لے یا نہیں لے. وہ ایک پراپر اپلیکیشن ہوتی ہے جو جب جیسے ہی کوئی بھی انٹیریم چالان ہو یا آیا فائنل چالان ہو, اسی ٹائم وہ اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو چالان آیا ہوا ہے اس میں یہ حقائق لکھے ہوئے ہیں جس کے مطابق یہ کرائم بنتا ہے یا یہ نہیں کرائم بنتا. یعنی کہ اس میں پھر اسی وقت کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹوری ہے یا جو انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ چیزیں اور یا یہ جو سیکشن ہے قانونی یہ اپلائی ہوتے ہیں, آپ اس میں کائنڈلی اس کا آرڈر کریں. یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسری سائڈ سے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہم وہی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جو اسٹوری بتائی گئی ہے یا سیکشن لگائے گئے ہیں وہ ثابت نہیں ہو رہے, اسی وجہ سے ان سیکشنوں کو ختم کیا جائے. تو جب چالان آتا ہے اسی وقت یہ ہم انڈر سیکشن 190 CRPC کے تحت اپلیکیشن دیتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی چالان سبمٹ ہوگا تو ہم پھر سے یہ اپلیکیشن قانونی طور پہ قانونی سیکشن کے تحت جو ہوتی ہے وہ ہم داخل کروائیں گے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ پرماننٹلی واپس لے لیے. تو انشاءاللہ جب چالان آ جائے گا تو ہم اسی چالان کو دیکھتے ہوئے اور اس میں جو اپلیکیشن یعنی کہ جو انویسٹیگیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے حساب سے ایک پراپر اپلیکیشن بنائیں گے اور وہ میجسٹریٹ کو ہم سامنے دیں گے. اور انشاءاللہ 780 کے دفعات جو ہیں اگر کورٹ دیکھے گی تو وہ شامل ہو سکتے ہیں. مگر جنرلی قانون میں کیا ہے کہ جو باہر اسٹریٹ ہو گیا, روڈ ہو گیا, اس پہ کوئی قتل ہوتا ہے تو اس پہ وہ اپلائی کرتے ہیں کہ 780 کا سیکشن لاگو ہوتا ہے. ایک افراد کو اس پہ 780 لاگو ہوا تھا. یہاں جو مشہور کیس ہے شاہ رخ جتوئی والا کیس, انہوں نے بھی اسٹریٹ پہ ایک جو ہے بندہ قتل کیا تھا جس وجہ سے اس پہ 780 لاگو ہوا تھا. مگر کوئی بھی ایسا قتل جو چودیواری کے اندر ہوتا ہے وہ 780 کی میننگ میں نہیں آ سکتا. مگر اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کافی ریفرنسز, جیسے یہ کیسز ہیں اس طرح دوسرے کیسز کا ریفرنسز بھی موجود ہے. اب مثال کے طور پر یہ کمسن بچی خدیجہ کا کیس چل رہا ہے, وہ بھی اسٹیل ٹاؤن یا پتہ نہیں بنکر ملیر کا ہی کیس ہے, یعنی کہ ڈسٹرکٹ ملیر کا ہی کیس ہے. اس میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی ظاہری بات ہے ایک چھوٹی بچی کو اغوا کیا تھا, اس کا یعنی کہ گینگ ریپ ہوا تھا. اب ظاہر گینگ ریپ سر عام نہیں ہوا تھا, اس کو مار کے پھر ٹنکی میں بیچ دیا تھا, بعد میں اس کی لاش برآمد ہوئی تھی. تو اس ایکٹ سے کیا ہوا تھا کہ ایک خوف و ہراس پوری ایریا میں سوشل میڈیا پہ وہ پھیل گیا تھا. تو وہی چیز اپلائی ہونی ہے اس کیس پہ کہ یہ جو ایکٹ ہوا تھا اس میں ایک خوف و ہراس یعنی کہ پورے ملک کے اندر جس کا سبب میڈیا سوشل میڈیا پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ کورٹ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی اور ہم بھرپور طریقے سے یہ کیس جو ہے آگے لیڈ کریں گے. ناظرین, تو آپ نے گفتگو سنی جناب مظہر جنیجو اور شاہ زمان جنیجو صاحب کی, جنہوں نے اس کیس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کری. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.